وعلیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے بدلتا وقت۔ وہ انتہائی غریب گھر کی تھی، شادی بھی غریب گھر میں ہی ہوئی، لیکن قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سونیا اور حاشر شادی کے بعد شہر چلے گئے، کرائے کا مکان لیا اور رہنے لگے۔ حاشر پراپرٹی ڈیلر بن گیا، وہ ایک بہت بڑے بلڈر کے ساتھ لگ گیا۔ قسمت کی دیوی مہربان ہوئی تو کاروبار چمک اٹھا۔ آج اور کل پھر دن بدلنے لگے۔ جو گھر کرائے پر لیا وہ خرید چکا تھا۔ گھر میں سہولت کی ہر چیز تھی۔ سونیا بہت مغرور ہو چکی تھی۔ وہ حاشر نے گاڑی بھی لے لی، کافی ساری پراپرٹی بھی بنا لی۔ مری میں بھی ان کا اپنا گھر تھا، پہلے ایک پھر دوسرا، کافی جگہ سے اسے کرائے بھی آنے لگے۔ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں اللہ نے دیں، پھر ان کی پرورش میں لگ گئے۔ پھر حاشر نے ایک بڑا ہاتھ مارا، لیکن وہ پھنس گیا، گھر سے بھاگنا پڑا۔ وہ دبئی چلا گیا، پھر کافی ساری پراپرٹی بیچ بٹا کر اس نے اپنی جان چھڑائی۔ کافی سارا نقصان ہو چکا تھا، پھر وہ واپس آ گیا، دوبارہ محنت کرنے لگا۔ اب وہ کئی گھر بھی ساتھ چلا رہا تھا۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں کو، ایک بھائی کو، پھر چھوٹے بھائی کو اس نے کاروبار کروا کے دیا۔ ایک بہن بیوہ ہو گئی، اس کا بھی گھر چلانے لگا۔ اس بہن کو اپنے ساتھ لے آیا تھا جس کا شوہر انتقال کر چکا تھا۔ اس کا بیٹا زین، وہ حاشر کے ساتھ کام کرنے لگا۔ ایک اور بہن بھی تھی، اس کو بھی حاشر سپورٹ کرتا تھا۔ کئی گھر اس کے سر پر چل رہے تھے۔ پیسہ اس پر عاشق تھا، دن رات پیسے میں کھیلتا۔ بیوی کو جو دیتا وہ بے وقوف عورت سب خرچ کر دیتی۔ اسے بولتا، سونیا تم کچھ جمع بھی کر لو، اچھے برے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، مگر وہ انسنی کر دیتی۔ وقت گزر رہا تھا، پھر ایک دن ایک پراپرٹی کا جھگڑا پھر بن گیا۔ وہ لوگ بھی پاورفل تھے۔ پھر ایک دن زین کا اس سے جھگڑا ہوا، ساتھ حاشر اور اس کا بھائی بھی تھا۔ زین نے اس بندے کو گولیاں مار دیں۔ وہ وہاں سے باہر نکلے، خیر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بندہ ہسپتال پہنچ گیا، کچھ دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کو بھی کچھ دنوں کے بعد پولیس نے پکڑ ہی لیا۔ اب زین کو جیل میں چھوڑ کر دونوں بھائی ضمانت کروا کر باہر نکل آئے۔ حالات بہت خراب ہو چکے تھے، وہ پھر زیرو پر تھا۔ گھر پراپرٹی سب کچھ بیچ چکا تھا، ان کے ہاتھ اب خالی تھے۔ وہ در بدر ہو گئے۔ جن کا آدمی مرا تھا انہوں نے ان کی زندگی حرام کر دی تھی۔ پھر وہ سب بیچ بٹا کر کہیں چلے گئے، پتہ نہیں کہاں۔ حاشر پھر غریب ہو چکا تھا، عزت بھی گئی، دولت بھی گئی۔ آج وہ خالی ہاتھ ہے، اور کچھ عرصہ تو فاقوں پر نوبت رہی۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ ان کے گھر جتنا کچھ بھی تھا سب دشمنوں کے قبضے میں آ گیا، اور دشمنی بھی ایسی پڑی تھی کہ جو اب مر کے ہی ختم ہونی تھی۔ وقتی خوشیاں آئی تھیں اور چلی بھی گئیں، جیسے آئیں ویسے گئیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔